رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنوا علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صلی اللہ محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم تہذیب صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، موت کے سلسلے میں ہم سب کو آگاہ کیا جا رہا ہے، ایک نہ ایک دن ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو گرے فرار نہیں ہے، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا۔ موت کا آنا ایک ایسا یقین ہے کہ جس یقین کے سلسلے میں کائنات میں آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا، غافل سے غافل انسان کو آپ دیکھیں تو اس کو اس بات کا یقین ہے کہ موت ایک نہ ایک دن آنا ضرور ہے۔ حدیث کی روشنی میں جس طرح موت کے آنے پر یقین ہے، اسی طرح اشارہ ہو رہا ہے حدیث میں کہ جب انسانوں کے عمل کو دیکھا جاتا ہے تو کوئی ایسا یقین نہیں ہے کہ جس کے یقین کے اوپر اتنا انسان سابق قدم ہو، اس کے بعد میں اس کا جو عمل ہے، اس کا عمل ایسا بتلاتا ہے کہ جیسے ذرہ برابر بھی اس کو یقین نہ ہو۔ یعنی ایک ایسا یقین کہ جس کے مطابق انسان عمل کرتا ہوا نظر نہیں آتا، بلکہ اس کا عمل ایسا بتاتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی مشکوک اور مذبذب اور مردد کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کے نزدیک۔ موت نے کبھی بھی انسان کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، بلکہ یہ انسان ہے کہ خود وہ اپنے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ خداوند عالم کے سلسلے میں خداوند عالم نے موت کے سلسلے میں جس طریقے سے آگاہ کیا ہے لوگوں کو، اگر آپ قرآنی اعلانات اور قرآنی اشارے اٹھا کر کے دیکھیں تو اس سے پتہ لگے گا آپ کو کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو کس طریقے سے آگاہ کیا ہے، باخبر کیا ہے۔ کہیں اعلان ہو رہا ہے کہ تم جس چیز سے فرار کرتے ہو، فَإِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، تم جس شے سے فرار کر رہے ہو ایک نہ ایک دن یہی موت تم کو گلے لگا لے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب موت کا آنا یقینی ہے، لیکن اسی موت سے متعلق بہت سے ایسے سوالات ہیں کہ جس چیز کو خداوند عالم نے ڈارک میں رکھا ہے، وہ اس وجہ سے کہ جو انسان کے کمال میں دخیل ہے، انسان اپنے آپ کو پروان چڑھا سکتا ہے، انسان اپنے ہدف کو پانے میں اگر ان سوالوں سے باخبر ہو جائے تو وہ اس منزل مقصود تک اتنی تیزی سے نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ موت کا آنا یقینی ہے، لیکن موت کہاں آئے گی اس کے بارے میں ہم کو نہیں بتایا گیا۔ موت کب آئے گی اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا ہے۔ موت کیسے آئے گی اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہمہ وقت ہر وقت آمادہ رہے ملاقات کے لیے۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے موت اور حیات کی خلقت کے سلسلے میں، تبارک الذی خلق الموت والحیات، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے موت کو پیدا کیا ہے، جس نے حیات کو خلق کیا ہے، زندگی کو خلق کیا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم لوگوں کو بہترین عمل کے اعتبار سے پرکھا جا سکے اور تم اپنے عمل کے اعتبار سے جزا اور سزا کے مستحق قرار پاؤ، تاکہ تمہاری آزمائش ہو سکے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اس کا مطلب انسان کی زندگی کا اصل مقصد اس بہترین عمل کرنے کے بعد اس منزل مقصود تک پہنچنا ہے کہ جس مقصد اور ہدف کے لیے خداوند عالم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے۔ مقصد اپنے معبود کی بندگی ہے، اپنے معبود کی رضایت کو حاصل کرنا ہے، اپنے معبود کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم نے اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اس چیز کو بتانے اور سمجھانے کے لیے اپنے انبیاء رسولوں کو اس نے بھیجا۔ ائمہ ہدی اس کائنات میں آئے تاکہ انسانوں کو اس راز زندگی کی طرف متوجہ کرا سکیں۔ لہذا انسان کی یہ مختصر سی زندگی اللہ کا دیا ہوا سرمایہ ہوتا ہے۔ اس سرمایہ کو اپنانے کے بعد انسان اپنی راہ کو، اپنے راستے کو گم نہ کرے، اپنی منزل کو، اپنے ہدف کو نہ بھولنے پائے، کیونکہ ایک طرف اس راستے پر وہ قسم خوردہ جانی دشمن انسان کا، اس نے خدا کی بارگاہ میں اس بات کی مہلت لی ہوئی ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ خداوند عالم نے اعتماد کتنا کیا اپنے بندوں کے اوپر، اور اس نے اس کھلے ہوئے دشمن کو موقع بھی دے دیا، فرصت بھی دے دی، مہلت بھی دے دی، کہا جاؤ میں نے تم کو چھوڑا، تم کو مہلت دی، لیکن کتنا بھروسہ تھا اپنی بندگی کے اوپر، اپنے بندوں کی اس بندگی پر، نیاز کے اوپر، ان کی عبادت کے اوپر، کہ جاؤ تم بہکاؤ، بہکا سکتے ہو تو بہکاؤ، لیکن میرے خاص بندوں کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت مہلت مل رہی تھی شیطان اپنی اوقات سمجھ رہا تھا، اس نے جب قسم کھائی تو اس استثناء کے ساتھ کھائی کہ میں تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا، لیکن جو اپنے آپ کو بھولے نہ، اپنے آپ کو پہچانتا ہوگا، اپنے آپ کو جانتا ہوا ہوگا، اس کو اپنی آئیڈینٹی کا پتہ ہوگا، یعنی اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ کس کا ہے، بندہ ہے،
اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ اس کو کہاں جانا ہے، اور اگر ان دو سوالوں کا اس کو علم ہے تو اس کو پھر یہ بھی پتا ہوگا کہ اس کو کرنا کیا ہے۔ لہذا وہ کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، لیکن جو تیرے خاص اور تیرے مخلص بندے ہیں ان تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ خاص بندے اور مخلص بندے وہ ہیں کہ جن کا خداوند عالم نے انتخاب اس لیے کیا ہے تاکہ بشریت کا ہاتھ پکڑ کر کے راہ ہدایت پر لگا سکیں، منزل مقصود کی طرف اور اس کی سمت اس بشریت کو متوجہ کر سکیں۔ لہذا اب انسان کے لیے اس کی زندگی مقصد نہیں ہو سکتی، اس کی حیات مقصد نہیں ہو سکتی، اس کے لیے اس کی موت نیستی اور نابودی نہیں ہو سکتی، بلکہ اصل وہ ہدف اور وہ مقصد ہے کہ جس تک وہ اگر حیات کو اس کو سرو کرنا ہو، لیکن اگر اس کو وہ مقصد مل جائے تو پھر یہ حیات کامیاب ہے، اور اگر اس ظاہری حیات کے ذریعے اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا اور یہ حیات رکاوٹ بن رہی ہے، مانے ہے، تو پھر اس حیات کو قربان کر کے موت کے ذریعے اس منزل تک پہنچے گا۔ اور وہ ہدف کیا ہے؟ اللہ کی رضایت۔ وہ ہدف کیا ہے؟ کمال بندگی کیا ہے؟ اس کے آقا کا، اس کے مولا کا، اس کے خالق کا اس سے راضی ہو جانا۔ پھر یہ عبادتیں بھی وسیلہ بن جائیں گی۔ پھر کثرت نماز ہدف نہیں ہوگی، کثرت روزہ ہدف نہیں ہوگا، کثرت حج ہدف نہیں ہوگا، بلکہ یہ تمام وسیلے عبادت ہوگا۔ عبادت یعنی اللہ کی رضایت کو حاصل کرنا، اپنے آپ کو اپنے معبود کے سامنے خاضعانہ پیش کر دینا۔ بس وہ عمل جس میں خضوع بھی ہو، وہ عمل جس میں تذلل بھی ہو، جس میں انکساری بھی ہو، جس میں ابتدائے عمل سے انتہائی عمل تک اللہ کی رضایت مقصود ہو، پھر یہ عمل عبادت قرار پائے گا۔ پھر آپ دیکھیں، پھر یہ وہ منزل ہوگی کہ جہاں پر وہ اللہ کا مخلص بندہ جب عبادت کی اس شان عبادت کی کیفیت میں ہوگا تو کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں نے عبادتوں کو شوق جنت میں نہیں کیا، میں نے عبادتوں کو جہنم کے خوف میں نہیں کیا، بلکہ تجھ کو لائق عبادت پایا ہے تو تیری عبادت کی ہے، تجھ کو عبادت کا سزاوار پایا ہے، یعنی تیری ذات اس منزل پر ہے کہ اب اگر تیری عبادت نہ کی جائے تو پھر کس کی عبادت کی جائے۔ اب میرے سر کا امتیاز یہ ہے، میرے سر کے لیے افتخار یہ ہے کہ تیری بارگاہ میں جھک جائے۔ تبھی تو اس منزل پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کفاؤ بفقرا، میرے لیے افتخار کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، وَكَفَاؤ بِعِزًّا، اور میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ کی بندگی میں انسان کو عزت ملتی ہے، انسان کو شرف ملتا ہے۔ اب یہ مختصر سی زندگی جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ زندگی آیا اس راہ میں اس زندگی کو ہم صرف کر رہے ہیں کہ جس راہ کے لیے خداوند عالم نے اور جس راستے کو بتانے کے لیے خداوند عالم نے انبیاء کو بھیجا تھا، اوصیاء کو بھیجا تھا، اولیاء کو بھیجا تھا، کہ جنہوں نے ہمارے درمیان میں رہ کر زندگی گزاری اور لمحہ بلمحہ ہمارا ساتھ دیا، ہمارے درمیان میں رہے اور ہر طرح کی برائی اور ہر طرح کی نیکی سے ہم کو آگاہ کرایا۔ اب آئیے دیکھیں کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے، آنے کے بعد چند دن زندگی گزارتا ہے اور چند دن زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ صرف اس کے اعمال اور اس کی نیکیاں ہیں
کہ جو سماج اور معاشرے میں باقی رہ جاتی ہیں، اگر اس کی زندگی بامقصد گزری ہے تو پھر لوگوں کے لیے وہ خود آئیڈیل بن جاتا ہے، لوگوں کے لیے وہ خود آئینہ بن جاتا ہے، وہ لوگوں کے لیے وہ خود راہ بن جاتا ہے، راستہ بن جاتا ہے۔ لوگ پھر اپنے بزرگوں کو جو اس کے درمیان سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو یاد کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی گزارو اس طریقے سے کہ لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں، اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تم کو یاد کریں۔ انسان کو یاد نہیں کرتا، انسان کی نیکیوں کو یاد کرتا ہے، انسان کے اس اعمال کو یاد کرتا ہے، انسان کی ان خدمتوں کو یاد کرتا ہے جو اس نے اپنے اس انسانی سماج اور انسانی معاشرے کے لیے انجام دی ہیں۔ آپ اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، وہ اپنی عبادتوں کی بنا پر اللہ کی بارگاہ میں کون ہے جو ان کی عبادتوں کے مقابل میں نظر آئے اور ذرہ برابر لمحہ برابر ان کی عبادتوں کے مقابل میں ٹک سکے؟ لیکن نہیں، ایک طرف ان کی عبادتیں تو دوسری طرف خدمت خلق، لوگوں کے درمیان جو انہوں نے کام انجام دیے ہیں، لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر کے اللہ سے روشناس کرایا ہے۔ لہذا اگر ہم صرف اس دنیا میں اپنے لیے زندگی گزاریں، اپنے لیے زندہ رہیں اور اپنے ہی کاموں میں رہ کر اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر ہم میں اور حیوانوں میں فرق کیا ہے؟ ہم اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کے ہر عمل اور ہر قدم کو ہمیں دیکھنا ہوگا، تولنا ہوگا کہ آیا ہمارا یہ عمل ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے سماج کے لیے کتنا مفید ہے، ہم جن لوگوں کے درمیان میں رہ رہے ہیں ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، ان کو کتنا ہم نے فائدہ پہنچایا، ان کے لیے ہم کتنے مفید ہیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے۔ تبھی تو خداوند عالم نے ان تمام اقدامات کو شریعت کی ان تمام بندشوں کے گویا حصار میں رکھا ہے، ہر ایک کا ایک عنوان دے دیا، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کو صلہ رحمی کا نام دے دیا، اور پھر اس صلہ رحمی کا کتنا ثواب رکھا ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی تم سے قطع رحم کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ صلہ رحم کرو، اگر کسی نے تم سے رشتہ توڑ دیا ہے تو تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑو۔ تم اپنے درمیان اپنے روابط کے اوپر نگاہ نہ ڈالو، یہ دیکھو کہ یہ میرا بندہ ہے۔ لہذا صلہ رحمی کے سلسلے میں خاص طور سے ماہ مبارک و ماہ رمضان میں، اور آج جس مصیبت میں پورا سماج مبتلا ہے، پوری دنیا میں ایک وبا، ایک خطرناک بیماری کہ جو لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہے، کوئی بھی اقدام ایسا نہیں ہوتا کہ جو ایک سمجھدار اللہ کا بندہ اس کو ایک فرصت میں، بہترین فرصت میں تبدیل نہ کر دے۔ ہر طرف موت کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، جدھر دیکھو موت کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک سمجھدار مومن اور اللہ کا بندہ اس کو بہترین فرصت میں تبدیل کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے کیے ہوئے اقدامات کے اوپر نگاہ ڈال سکتا ہے، وہ غور کر سکتا ہے کہ اب تک ہم نے کیسے زندگی گزاری، اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ کل جن لوگوں کے درمیان ہم رہ رہے تھے وہ آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے، کل جن کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کے کھانا پینا کھا رہے تھے آج اچانک وہ ہمارے درمیان سے چلے گئے، کل جن کو ہم سلام کر رہے تھے وہ میرے سلام کا جواب دے رہے تھے اب میرے درمیان میں نہیں ہے۔ ارے کل جس سے ملے تھے آج اس کے مرنے کی خبر آ گئی۔ یہ ساری خبریں ایک سمجھدار مومن کے لیے فرصت میں بدل جانا چاہیے کہ آج ہم ہیں، کل ممکن ہے ہمارے لیے بھی یہی موقع ہو اور کل ہمارے لیے یہی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ تو ہم نے اب تک کیا کیا ہے؟
جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر ہم نہیں کر سکے تو ابھی اللہ کی دی ہوئی یہ فرصت ہے ہمارے لیے. اور اگر ہمارے وہ اقدامات جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھے تو ابھی یہ توبہ کا موقع ہے اللہ کی بارگاہ میں. اے میرے پروردگار، تو نے یہ ہم کو زندگی دی ہے، یہ زندگی تیری دی ہوئی نعمت ہے، یہ عمر تیری دی ہوئی نعمت ہے. تو اس نعمت سے مجھ سے سوال کرے گا کہ بتاؤ کہ تم نے اس عمر کو تم نے کس طریقے سے گزارا ہے. روایتوں میں آیا ہے کہ 3 چیزوں سے سوال کیا جائے گا. وہ عمر جو تم نے گنوائی ہے، وہ جوانی جو تم نے گنوائی ہے، اور وہ صحت و سلامتی جو تم نے گنوا دی اور تم نے ان بہترین فرصتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے. لہذا ان خطرناک حالات میں اگر ہمارے لیے کوئی امید ہے اور کوئی امید کی رمق، کوئی امید کی کرن ہے تو وہ ہمارا دین ہے، ہمارے دین کی تعلیمات ہے، ہمارے ائمہ ہیں، ان کی زندگیاں ہیں. خاص طور سے یہ ماہ رمضان کہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کا لمحہ لمحہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت قرار پا سکتا ہے. ہم اور آپ مختار ہیں، صاحب اختیار ہیں. پروردگار نے اپنے رسول کے ذریعے سے کتنا لطف کیا. ماہ شعبان میں جو خطبہ رسول اکرم نے دیا ہے، اس خطبے میں آپ نے اس مہینے کی فضیلتوں کو اور اس مہینے کی برکتوں کو جو گنوایا، اس کی طرف اگر ہم اور آپ توجہ کریں. اس مہینے کی جو دعائیں ہیں، چاہے دعائے سحر ہو، چاہے روزانہ کی دعائیں ہوں، چاہے اس شب کی دعائیں ہوں، چاہے دعائے افتتاح ہو، چاہے دعائے فرج ہو، اور چاہے اللہم ادخل علی اہل القبور السرور کی وہ دعائیہ جملات اور وہ کلمات ہوں کہ جن پر اگر ہم توجہ کریں تو پتہ لگے گا کہ پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے. اللہ اس مہینے کے روزے کے سلسلے میں حدیث قدسی میں ارشاد ہو رہا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ. اے میرے بندے، تو نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، یہ روزہ خاص ہمارا ہے. وانا اجزی بہ، اس روزے کی جزا میں دوں گا تجھ کو. ہر عمل عبادی، ہر نیک عمل کا جزا ہم کو اللہ کی طرف سے ملنا ہے. لیکن کیا خاص نقطہ پایا جاتا ہے اس روزے کی جیسی عبادت میں کہ جس میں آواز آ رہی ہے کہ تو نے میرے لیے روزہ رکھا، یہ روزہ خاص میرے لیے عبادت ہے. کون تجھ کو دیکھنے والا ہے؟ تو صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب کے بعد تک تو منتظر رہتا ہے کہ جب تک میری رضا میرا حکم نہ ہو جائے. تو اپنے آپ کو حلال چیزوں سے محروم کر لیتا ہے اور اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے ایک نیت کے ذریعے سے کہ پروردگار میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے، میں تیرا تقرب چاہتا ہوں، میں تیرا قرب چاہتا ہوں، تو اب میں بھی تیری اس عمل اور تیری اس نیت کے مقابل میں خود جزا دوں گا. اور اس حدیث قدسی کی ایک قرات تو عجیب عارفانہ قرات ہے کہ جس کی تفسیر تبیین کے لیے ہمارا دہن چھوٹا ہے، ہماری زبان میں اتنی گویائی نہیں کہ میں اس کی تفسیر بیان کر سکوں. لفظی ترجمہ سن لیں اور کیف کریں. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو نے میرے لیے رکھا ہے، روزہ میرا ہے خاص، میں اس کی جزا دوں گا. اور دوسری اس کی قرات ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں تیرے لیے ہوں، یعنی اس روزے کی میں خود جزا ہوں. اللہ اکبر. ایک روزے کے بعد بندہ اللہ کے کتنا نزدیک ہو جاتا ہے اور اپنے سامنے کتنا نزدیک محسوس کرنے لگتا ہے کہ جب یہ پورا دن گزرنے کے بعد افطار کا وقت آتا ہے تو انسان اپنے ہاتھ میں ایک رطب کا وہ ایک مختصر سا ٹکڑا اٹھا کر کے کیا کہتا ہے، یا پانی کا جب گلاس اپنے دہن مبارک تک لے جاتا ہے تو کہتا کیا ہے، اللہم
لکا سم تو، اے میرے پروردگار میں نے تو تیرے لیے روزہ رکھا تھا، کیوں نے تو نے ہی تو کہا تھا الصوم لی، لہذا اب میں کہہ رہا ہوں تیری اس آواز کے مقابل میں اللہم لکا سم تو، میں نے روزہ تیرے لیے رکھا تھا، دکھاوے کے لیے نہیں۔ وعلی رزق کا افطر تو، اب جب افطار کا موقع آ گیا تو بھی میں عاجز و ناتوان ہوں، میں اگر روزے کو افطار بھی کرنا چاہوں تو مجھ میں طاقت نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ جو میرا ہو، نہیں وعلی رزق کا افطر تو، میں تیرے دیے ہوئے رزق کے ذریعے افطار کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ابتدا بھی تیری، انتہا بھی تیری، تو یہ کون سی انسانیت ہوگی اور کون سی بندگی ہوگی کہ یہ روزے کے درمیانی اوقات کو میں اپنے لیے خرچ کروں؟ لہذا روایات میں آیا ہے صرف شکم کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، صرف منہ کا روزہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کچھ کھا نہیں رہا ہوں، بلکہ آنکھوں کا بھی روزہ ہوگا، پھر کانوں کا بھی روزہ ہوگا، پھر زبان کا بھی روزہ ہوگا، پھر ہاتھوں کا بھی روزہ ہوگا۔ اور وہ مرحومین جو اس ماہ مبارک میں، اس مقدس مہینے میں، اس اللہ کے مہینے میں یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر وهذا الشہر قدمتہ، اے میرے پروردگار یہ وہ مہینہ ہے جس کو عظمت تو نے بخشی ہے، جس کو شرف تو نے بخشا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں تو نے روزوں کو واجب قرار دیا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تو نے قرآن کو نازل فرمایا۔ آج ہمارا معاشرہ کس منزل تک پہنچ گیا ہے؟ وہ قرآن جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، اپنے محبوب کے ذریعے سے اس قرآن کو نازل کیا تھا، یہ قرآن زندگی کے دستور بتانے کے لیے آیا تھا، یہ قرآن انسانوں کو جوڑنے کے لیے آیا تھا، یہ قرآن محبت و آشتی کے لیے آیا تھا۔ آج لوگ اتنے بے بہرا ہو گئے، اتنے انجان ہو گئے قرآن اور قرآنی تعلیمات سے کہ قرآنی آیات کا انکار کر بیٹھے۔ فرصت ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے، غور کریں، سوچیں کہ اگر قرآن کے سلسلے میں ہم سے کہا جا رہا ہے اس کی ایک آیت کی تلاوت تم کو پورے قرآن کا ثواب دیتا ہے، تو اس قرآن میں کیا ہے؟ یہ قرآن جز محبت اور عشق اور کچھ نہیں سکھاتا، قرآن بندگی سکھاتا ہے۔ اگر کچھ آیتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کو اہل علم سے پوچھنا چاہیے، جن کے پاس علم ہے ان سے پوچھنا چاہیے، جو صاحبان علم ہے ان سے معلوم کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہم نہ جانتے ہوں، ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہم اس کا انکار کر بیٹھے۔ اہل بیت نے اپنی زندگیوں کو قربان کیا اس قرآن کی حفاظت کے لیے۔ اگر علی ابن ابی طالب کو قرآن کا پاس نہ ہوتا تو شان سے زندگی گزار سکتے تھے، لیکن آپ محافظ قرآن تھے، آپ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ قرآن کی حفاظت کرنا، یعنی شریعت کا، یعنی دین کا، لہذا اپنی جان کی بازی لگائی اسی مہینے میں، کہ جس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں خطبہ شعبانیہ میں رسول نے فرمایا کہ اس مہینے کے دن اور دنوں سے بہتر، اس مہینے کی گھنٹے اور گھنٹوں سے بہتر، اس مہینے کے لمحات ساعات اور ساعتوں اور سیکنڈوں سے بہتر ہے، اس میں تم سو جاؤ تو عبادت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا جو مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہو کہ جس میں خداوند عالم کہہ رہا ہے یہ میرا خاص مہینہ، اس میں ہماری میزبانی کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، اگر کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جائے اس کی بارگاہ میں تو کتنا مبارک ہوگا، رحمات الہی سے وہ بھی دوچار ہوگا، برکات الہی خود اس بندے کو بھی جو اس دنیا سے جا رہا ہے اس کو شامل کر لیں گی، اور وہ بھی سفرہ الہی پر ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پھر وہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں، اپنے بازماندگان اور اپنے پسماندگان کی طرف اس کی نگاہیں ہوتی ہیں کہ اب تم ہمارے لیے کیا کرتے ہو، کیا ہماری طرف بھیج رہے ہو، کیا ہم تک ایصال کر رہے ہو۔ اب تمہارے رونے سے زیادہ تمہاری نیکیاں ہمارے کام آئیں گی، تمہارے آنسوؤں سے زیادہ تمہارے نیک کام ہمارے لیے کام آئیں گے، تمہاری عبادتیں ہمارے کام آئیں گی۔ اسی لیے روایت میں آیا اس مہینے میں بہترین عمل صدقہ دینا، صدقہ دینا ہے روزے کے بعد، یعنی اللہ کی راہ میں بندگان خدا کو خوش کر دینا۔ جب ہم کوئی نیک کام انجام دے
تو اپنے مرحومین کی طرف سے انجام دیں، اپنے ان گزشتگان کی طرف سے انجام دیں۔ اگر کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو ہم ان لوگوں کی طرف سے نیت کر لیں کہ یہ میرے ماں باپ کی طرف سے، میرے دادا دادی کی طرف سے، یہ میرے نانا نانی کی طرف سے، تب وہ بھی ہمارے لیے دعا کریں گے۔ بس میرے عزیز دوستوں، اس مہینے میں زیادہ آپ کا وقت نہ لیں۔ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے ہمیں دین سکھایا، وہ شخصیت ہے کہ جن سے ہم کو دین ملا، جن سے ہم کو شریعت ملی، جن سے ہم کو خدا کا پتہ لگا، جس سے ہمیں قرآن کا علم ہوا، ان کو ضرور یاد رکھیں اپنے سفر۔ آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہے، بہت مظلوم ہے، بہت مظلوم ہے۔ جب وہ اپنے چاہنے والوں کے اعمال میں کوئی ایک برائی معصیت دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی، غمگین ہو جاتا ہے اور اس کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی امام کا اعلان ہے کہ ہم تم سے غافل نہیں ہیں، ہماری نگاہیں مستقل تمہاری طرف ہیں، ہم ہیں جو ان سے غافل ہیں۔ ہم اپنے ہر غم میں اہل بیت کے غم کو مقدم کرتے ہیں، اپنی خوشیوں میں ان کے غم کو نہیں بھلاتے ہیں۔ ہاں میرے عزیز دوستو، جب خطبہ شعبانیہ دے رہے تھے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف خطاب کرتے ہوئے، خطبہ دیتے ہوئے ایک مرتبہ رسول اکرم رونے لگے۔ حضرت علی نے سوال کر لیا، اے اللہ کے نبی، ما یبکیک، آپ کو کس چیز نے غم زدہ کر دیا اور آپ کے آنسو آ گئے؟ آپ فرماتے ہیں جس مہینے کی اتنی ہم نے فضیلتیں گنوائی، ایک شقی ترین شخص ہوگا جو اسی مہینے میں اتنی بدبختی میں مبتلا ہوگا اور تمہاری یہ ریش مبارک تمہارے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ عجیب تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا میرے مولا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول، جب میرے سر پر جب ضربت لگے گی تو کیا میرا دین محفوظ ہوگا؟ ہم اپنے دین کے ساتھ ہوں گے؟ یہ ہے اس شخص کا سوال کہ جو عین دین ہے، جس کی محبت دین ہے، جس کا راستہ صراط مستقیم دین کا ہے۔ وہ جب اس دنیا سے جا رہا تھا تو اس کی وصیت ہے، اللہ اللہ فی القرآن، اپنے بچوں کو خطاب کر کے فرما رہے تھے۔ اور یہ خطاب صرف حسنین سے نہیں تھا، بلکہ نسل بشری سے تھا، بلکہ مومنین سے تھا، آپ سے تھا، ہم سے تھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی تعلیمات میں تمہارے غیر تم سے سبقت حاصل کر لے جائیں۔ وہ اس حالت میں اپنے بچوں کے لیے، ان کی دنیا کے لیے کوئی وصیت نہیں کر رہا ہے، میراث کے لیے وصیت نہیں ہے، بلکہ قرآن کے لیے وصیت ہے، دین کے لیے وصیت ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے اللہ اللہ فی جیرانکم، دیکھو اپنے پڑوسیوں کو مت بھولنا۔ میرا دل کہتا ہے آقا، آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں لیکن آپ نے اپنے بچوں کے لیے کوئی وصیت نہیں کی، پڑوسیوں کے لیے وصیت کی۔ اتنا رحیم، اتنا کریم آقا ہے، اس کی اولاد کو کربلا کے میدان میں گھیر کر کے مارا گیا ہے، 3 دن کی بھوک و پیاس میں مارا گیا ہے۔ خدا کی قسم کوفے کی گلیاں ہیں، جب اسالی کی شہادت کی خبر گونجی تو گھروں سے یتیم بچے نکل پڑے، اس لیے کہ اب یتیم بچوں کو پتہ لگا ہے کہ میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب پتہ لگے گا، کیونکہ جب ان کا حقیقی باپ اس دنیا سے گیا تھا تو علی نے ان کو احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں ایک یتیم بچہ اپنے گھر میں آتا اپنی ماں کے پاس، اماں آج میرے دودھ کا حصہ مجھ کو دیجئے، میں نہیں پیوں گا۔ اماں پوچھتی ہے کیوں؟ کہتا ہے آج میں نے ابھی سنا ہے میرے بابا کے سر پر ضربت لگی ہے، ان کا زخم بڑا کاری ہے، ان کو طبیب نے دودھ بتایا ہے، میں اپنا دودھ لے جا کر دینا چاہتا ہوں۔ بچے نے اپنا وہ حصہ لیا اور علی ابن ابی طالب کے گھر پر پہنچا۔ امام حسن نے ایک بچے کو آتے دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک کوزہ تھا جس میں شیر تھا۔ اے میرے بچے کیوں آئے ہو؟
فرماتے میں اپنے بابا کے لیے شیر لے کر کے آیا ہوں۔ امام حسن نے سر پر ہاتھ رکھا اور فرماتے میرے لال تم نے دیر کر دی، ارے میرا بابا تمہارا بابا اس دنیا سے جاتا رہا، میرا دل پھٹ جاتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے آقا کو خطاب کروں، میرے مولا یہ کوفہ ہے کربلا نہیں ہے۔ ارے کوفے میں جب یہ خبر پھیلی تو لوگ اپنے گھروں سے ننھے ننھے بچے دودھ لے کر کے آ گئے، لیکن آپ کا بیٹا کربلا کے چٹیل میدان میں اپنے ننھے سے بچے کو لے کر آئے گا اور پانی کا سوال کرے گا، جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہوگا، لیکن لوگ اس کو پانی نہ پلائیں گے بلکہ حرملہ کا تیر ہوگا اور علی اصغر کا گلا۔ برت کے علی اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ، شہلاتے ہیں ہم شکل پیغمبر کا جنازہ، پیغمبر کا جنازہ، خیمے میں علم آیا ہے، کوہرام ہے برپا، کوہرام ہے برپا، دریا پا ہے عباس دلاور کا جنازہ، دلاور کا جنازہ، جس بھائی کے ہاتھوں
خواہر کا جنازہ، خواہر کا جنازہ، 18 برس کے علی اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ، سرور کی صدا آتی ہے چھوٹی سی لہر سے، چھوٹی سی لہر سے، سرور کی صدا آتی ہے چھوٹی سی لہر سے، چھوٹی سی لہر سے، لاؤ مجھے دے دو میری دختر کا جنازہ، دختر کا جنازہ، 18 برس کے علی اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ، عشرت میں بیاں کیسے کروں، کیسے اٹھاتا، کیسے اٹھاتا، عشرت میں بیاں کیسے کروں، کیسے اٹھاتا، کیسے اٹھاتا، مقتل کی زمین سے شہید بے سر کا جنازہ، بے سر کا